دوستو آج آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سناتے ہیں جس کی نہ صرف زندگی بلکہ موت بھی دلچسپ تھی اور مرنے کے بعد اسے اغوا کر کے تاوان مانگا جاتا ہے۔ دوستو اس شخص کی زبان تو تھی لیکن لوگوں نے اسے بہت کم بولتے دیکھا، اس پر مختلف قسم کے الزامات بھی لگے اور اسے جلا وطن بھی کیا گیا، لیکن پھر اسی ملک نے اسے آسکر ایوارڈ بھی دیا۔ خاموش فلم کا بادشاہ جس کا نام سن کر لوگ ہنس دیتے ہیں۔ دوستو سال ہے 1899۔ لندن کی ایک کچی بستی میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام تھا چارلی چیپلن۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ کئی بار فاقے کرنے پڑتے۔ والدین سٹیج کے فنکار تو تھے مگر شراب نوشی اور غربت نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ ننھے چارلی کو بچپن میں کئی بار یتیم خانوں اور ورک ہاؤسز میں بھیج دیا گیا، لیکن یہی بچہ آگے جا کر دنیا کا سب سے بڑا کامیڈین فنکار بننے والا تھا۔ اصل میں فلموں کے شروع دور میں 1900 اور 1920 تک ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی کہ فلم کے ساتھ ساتھ آواز کو بھی ریکارڈ اور ہم آہنگ کیا جا سکے، اس لیے اسی زمانے کی فلمیں صرف خاموش یعنی سائلنٹ فلمیں ہوتی تھی اور ساتھ میں لائیو موسیقار سینما گھروں میں بیٹھ کر پس منظر کی دھنیں بجاتے تاکہ ماحول کے ساتھ وہ مطابقت پیدا کی جا سکے۔ دوستو چارلی چیپلن کا کیریئر بھی اسی دور میں شروع ہوا جب فلمیں خاموش تھیں اور اس نے اسی خاموشی کو اپنی طاقت بنایا، لیکن اور وہ اپنے چہرے کے تاثرات، ایکسپریشنز اور جسمانی حرکات کے ذریعے لوگوں کو ہنساتا بھی تھا اور رولاتا بھی تھا۔ پھر جب 1927 میں دا جیز سنگر نامی پہلی فلم جو ٹاکنگ پکچر تھی ریلیز ہوئی تو فلمی دنیا بدل گئی۔ زیادہ تر اداکار اور ڈائریکٹر فوری طور پر ساؤنڈ فلموں کی طرف منتقل ہو گئے، لیکن چارلی چیپلن نے جان بوجھ کر اپنی فلموں کو خاموش رکھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی کامیڈی اور کردار کی اصل جان خاموش اداکاری میں ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کی فلم دا سٹی لائٹ اور دا ماڈرن ٹائمز 1936 میں ریلیز ہوئی، اس وقت یہ بنائی گئی تھی جب دنیا بھر میں آواز والی فلمیں آ چکی تھی، لیکن چیپلن نے انہیں اسی طرح خاموش بغیر ساؤنڈ کے بنایا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی زبان ہر ملک میں سمجھی جائے، چاہے وہ انگلش جانتے ہوں یا وہ انگلش نہ جانتے ہوں۔ البتہ وہ مکمل طور پر آواز کے خلاف بھی نہیں تھا، اس نے اپنی فلموں میں موسیقی، خود کمپیوٹر کی کمپوزنگ اور کبھی کبھی آواز کے چھوٹے اثرات بھی ڈالے، لیکن مکمل مکالمے اس نے پہلی بار اپنائے جب اس کا ایک فلم آتی ہے دا گریٹ ڈکٹیٹر 1940 میں، جہاں اس نے ہٹلر کے خلاف ایک مشہور تقریر بھی کی جس کو اس وقت بہادری کی علامت دوستو سمجھا جاتا تھا۔ Did you know that in the Great Dictator, instead of the original چارلی کی پہلی فلم 1914 میں آئی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دنیا کا سب سے مقبول سٹار بن گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں 82 فلمیں کی، لیکن اس کی اصل پہچان بنا وہ کردار جس کا نام تھا دا ٹرمپ، جس میں ایک ڈھیلا کوٹ، چھڑی ہاتھ میں، ٹوپی سر پر اور ایک معصوم مسکراہٹ بھرا چہرہ جسے دیکھ کر دنیا کے لاکھوں لوگ ہنستے بھی اور روتے بھی تھے۔ لیکن شاید آپ یہ نہ جانتے ہوں کہ چارلی چیپلن صرف اداکار نہیں تھا، وہ ڈائریکٹر بھی تھا، رائٹر بھی تھا، موسیقار بھی تھا۔ اپنی فلموں کی موسیقی وہ خود کمپوز کرتا۔ اس نے
ہی وہ مشہور دھن بنائی جس پر بعد میں اسمائل جیسا لازوال گانا لکھا گیا۔ دوستو چیپلن ایک پرفیکشنسٹ تھا، فلم کے ایک ایک شاٹ کو درجنوں بار ری شوٹ کرتا، اور اسی زمانے میں کمپیوٹر دوستو نہیں تھے۔ فلم ایڈیٹنگ کا مطلب تھا کہ فلم کے رول کو کاٹ کر دوبارہ جوڑ دینا، اور چیپلن اکثر خود ہی یہ سین ایڈٹ کرتا تھا۔ اگر اسے لگتا تھا کہ کہانی میں جان نہیں ہے تو پوری فلم کو وہ دوبارہ شروع کر دیتا۔ زندگی اس کی ایک ناول کی طرح تھی جس میں عشق بھی تھا، سکینڈل بھی، سیاست بھی، اور جلاوطنی بھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ چیپلن عورتوں کے معاملے میں بہت کامیاب تھا۔ وہ 4 بار شادی کے بندھن میں بندھا، اور ہر بار عورت اس کی بیٹی کے برابر ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ہزاروں عورتوں سے تعلقات رکھے۔ اسی زمانے میں دوستو ہالی ووڈ کے ایرل فلن اور ملٹن برل جیسے ہیرو اپنی ایسی ہی شہرت اسی وجہ سے رکھتے تھے، مگر چیپلن کے بارے میں سب کے دل ایسے نہیں تھے۔ مشہور گوسپ رائٹر اس پر مسلسل حملے کرتی تھی، خاص طور پر اس وقت جب بیری نے چیپلن کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اور وکیل نے اسے رنٹ سونگالی کہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بونا انسان۔ دوستو ایف بی آئی اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو بھی لگتا تھا کہ چیپلن ایک غیر اخلاقی اثر ہے، لیکن سچ یہ بھی ہے کہ اس کی اونیل سے شادی کامیاب ثابت ہوئی اور اس کے ہاں کئی بچے بھی پیدا ہوئے، مگر آج کے دور میں کئی فیمنسٹ چیپلن پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کم عمر لڑکیوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے پیڈوفائل اور گرومر تھا۔ لیکن جناب چیپلن کا تنازع صرف عورتوں تک محدود نہیں تھا، اس کے کئی دوست بائیں بازو کے نظریات رکھنے والے تھے۔ اس نے مشہور لیبر لیڈر ہیری برچ کے لیے پارٹی رکھی اور مشہور مصنف تھیوڈور ڈائزرز کی آخری رسومات میں تقریر بھی کی۔ یہی وجہ تھی کہ 1923 میں اس پر باقاعدہ ایک فائل کھولی گئی۔ 1947 ریڈ سکیئر میں تو چیپلن پر شدید حملے بھی ہوئے اس کی فلم کی وجہ سے، اور دوستو یہ فلم جب ریلیز ہوئی تو کیتھولک وار ویٹرنز نے احتجاج کیا کہ یہ شخص امریکی شہری ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف ایف بی آئی چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ امریکہ کا شہری بنے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ ایک بد کردار شخص تھا۔ دوستو پھر آتا ہے 1952، چیپلن اپنی فلم لائم لائٹ کے پریمیئر کے لیے لندن گیا۔ موقع غنیمت تھا کہ حکومت اس کی دوسری بیوی لیتا گرے کو سامنے لاتی ہے۔ اس نے چیپلن پر طرح طرح کے غیر اخلاقی الزامات لگائے، جن میں اورل سیکس جیسے معاملات بھی شامل تھے۔ امیگریشن نے فیصلہ کیا کہ چیپلن کو واپس امریکہ آنے کے لیے اخلاقی ہیئرنگ میں حاضر ہونا ہوگا۔ دوستو چیپلن نے یہ سنا تو امریکہ نہ لوٹنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کی بیوی اونا چیپلن کو بھیجا گیا کہ نیو یارک میں بینک اکاؤنٹس بند کر دے اور جائیداد بیچ دے۔ پھر پورا خاندان سوئٹزرلینڈ میں منتقل ہو گیا، جہاں وہ پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ دوستو سال 1972 آیا اور ہالی ووڈ نے اپنی کھوئی ہوئی محبت واپس پانے کا فیصلہ کیا۔ چیپلن کو ایک خصوصی آسکر کے لیے بلایا گیا۔ اس پر حکومت نے کہا کہ اب اس پر کوئی اخلاقی ہیئرنگ نہیں ہوگی، اور یوں ہالی ووڈ چیپلن کو خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تالیاں، محبت اور وہ سب عزت اسے واپس مل گئی جو چھن گئی تھی۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ اسی سال امریکہ میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا ڈیپ تھاٹ، ایک پورنو فلم جس نے ملک بھر میں اورل سیکس پر کھلے عام بحث چھیڑ دی۔ گویا چیپلن کی زندگی اور وقت نے ایک عجب سا طنز کیا ہو۔ دوستو موت کے بعد چارلی کو کس طرح اغوا کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ 25 دسمبر 1977 کرسمس کے دن چارلی چیپلن سوئٹزرلینڈ کے ایک پرسکون گاؤں میں مقیم ہے، اور وہیں پر یہ انتقال کر جاتا ہے۔ دوستو وہ
88 برس کے اس وقت ہو چکے تھے اور اپنی فیملی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی تدفین مقامی قبرستان میں ہوئی، لیکن دوستو کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ اصل ڈرامہ تو ابھی شروع ہوتا ہے۔ چند ماہ بعد مارچ 1978 میں کچھ چوروں نے قبر کھود ڈالی اور چیپلن کا تابوت چرا لیا۔ جی ہاں، وہی چارلی چیپلن جس نے پوری دنیا کو اپنی خاموش اداکاری اور مزاحیہ فلموں سے ہنسایا، اب موت کے بعد بھی جرائم پیشہ عناصر کے ہاتھوں وہ تختہ مشق بن گیا۔ چوروں کا یہ منصوبہ تھا کہ چیپلن کی بیوہ اونا چیپلن سے تاوان وصول کیا جائے۔ انہوں نے پیغام بھی بھیجا کہ اگر لاکھوں ڈالر نہ دیے گئے تو تابوت واپس نہیں ملے گا۔ یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی اور صحافت نے اسے ایک بلیک کامیڈی کا رنگ دے دیا۔ کامیڈی کا بادشاہ مرنے کے بعد بھی مزاح کا ایک کردار بن گیا، لیکن سوئس پولیس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والی نہیں تھی۔ کئی ماہ کی تفتیش، فون ٹیپنگ، گھات لگا کر بالآخر 2 مجرم پکڑے گئے۔ یہ دونوں مشرقی یورپ سے تعلق رکھتے والے میکینک تھے جنہوں نے سوچا تھا کہ چیپلن کی عالمی شہرت کو تاوان کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ تابوت بھی پولیس نے دوستوں بازیاب کرا لیا اور اسے دوبارہ اسی قبرستان میں دفنایا گیا، لیکن اس بار قبر کو سیمنٹ اور کنکریٹ سے مضبوطی سے بند کر دیا تاکہ دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو۔ دوستوں ایک شخص جس نے اپنی زندگی میں ہزاروں چہروں پر مسکراہٹ بکھیری، وہ مرنے کے بعد بھی ایک سنسنی خیز کہانی کا مرکز بن جاتا ہے جو آج تک دنیا کے بڑے کرائم ہسٹری واقعات کی لسٹ میں شمار ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔